الرحمن الرحیم۔ سورہ یونس 11واں پارہ، آیت نمبر 35 سے لے کر 38 تک کا ترجمہ یہ ہے: قل هل من شرکائکم من یہدی الی الحق، آپ ان سے پوچھئے تمہارے معبودان باطلہ میں کوئی ایسا ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہو؟ قل اللہ یہدی للحق، پھر آپ انہیں بتائیے اللہ تعالی ہی حق کی طرف رہنمائی فرماتے ہیں۔ افمن یہدی الی الحق، آیا وہ ذات جو حق کی طرف رہنمائی کرے احق، اس بات کی زیادہ حقدار ہے ان یتبع، کہ اس کی پیروی کی جائے، ام من لا یہدی الا ان یہدی، یا وہ جو بن بتلائے کچھ نہ کر سکے۔ فما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا، تم کیسے فیصلہ کرتے ہو؟ وما یتبع اکثرهم الا ظنا، یہ مشرکین اکثر بے اصل خیالات کے پیچھے چلتے ہیں۔ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، بے شک بے اصل خیالات حق کے مقابلے میں کوئی نفع نہیں دیتے۔ ان اللہ علیم بما یفعلون، اللہ تعالیٰ ان کے کاموں کو خوب جاننے والے ہیں۔ وما كان هذا القرآن ان يفترى من دون اللہ، یہ قرآن پاک ایسا کلام نہیں ہے کہ اسے اللہ کے سوا کوئی غیر گھڑ لائے۔ ولكن تصدیق الذی بین یدیہ، مگر یہ ایسا کلام ہے جو سابقہ آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے۔ وتفصیل الکتاب، اور اس میں ضروری احکامات کی تفصیل بھی موجود ہے۔ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ من رب العالمین، اور یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ ام یقولون افترا، آیا یہ کافر یوں کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنی طرف سے بنا لیا؟ قل فأتوا بسورۃ مثلی، تو آپ ان سے مطالبہ کیجئے کہ تم لوگ اس قرآن جیسی کوئی صورت بنا کر لاؤ۔ وادعوا من استطعتم من دون اللہ، اور اللہ کے سوا جس سے تم مدد لے سکتے ہو اسے بلا لو۔ ان کنتم صادقین، اگر تم اپنی بات میں سچے ہو۔ 4 آیات کا ترجمہ ہمارے سامنے آیا۔ اس میں اللہ تعالی نے بڑے خوبصورت انداز میں اس زمانے کے کافروں کو اپنی توحید کا پیغام سمجھایا ہے اور سوالیہ انداز اپنایا۔ جن جھوٹے معبودان کو تم نے اپنا خدا بنا رکھا ہے، تو ذرا ان سے کسی بھی معاملے میں مدد لے کر تو دکھاؤ یہ تمہاری کچھ مدد کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ ایک پتھر کا بنایا ہوا اپنے ہاتھ سے تراشا ہوا ایک بت ہے، اب اس سے جا کر بندہ پوچھے میرا یہ کام ہوگا یا نہیں ہوگا، تو وہ اسے کیا جواب دے گا؟ ایک مٹی کا بنایا ہوا بت ہے اور اسے اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے، اور اس سے جا کر پوچھتا ہے میرا یہ کام ہوگا یا نہیں ہوگا، وہ اسے کیا جواب دے گا؟ تو فرمایا تمہاری عقل پہ پردہ پڑ گیا ہے، تم کیسے لوگ ہو، تمہیں اتنی موٹی بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اور پھر ساتھ یہ بتایا کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اس پر تمہارے پاس کوئی مضبوط دلیل بھی نہیں ہے۔ ہوتا ہے کہ آدمی کوئی کام کرتا ہے، اس کے پاس کوئی دلیل ہوتی ہے، کوئی بنیاد ہوتی ہے، کوئی عقیدہ اور نظریہ، بس باپ دادا کو کرتے دیکھا اور ان کے پیچھے چل پڑے، دنیا کو کرتے دیکھا تو دنیا کا ساتھ دینا شروع کر دیا۔ تو یہ جو طرز عمل ہے، یہ طریقہ کار ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں فرماتے۔ ہمارے زمانے میں آج کل کے حساب سے دیکھ لیں کتنے پڑھے لکھے لوگ ایسے دین کے معاملے میں انجان اور سیدھے سادے بن جاتے ہیں جیسے ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ ایسا انسان نہ جسے اپنی طہارت کا پتہ ہے، نہ صفائی کا پتہ ہے، نہ سطر چھپانے کا پتہ ہے، اس کے ساتھ سامنے جا کے لائن میں کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ پہنچے ہوئے بابا ہیں۔ نہ نماز پڑھتا ہے، نہ کوئی اور کسی چیز کا خیال رکھتا ہے،
جی یہاں سے یہ ہمارا کام بنے گا، یہ بہت پہنچے ہوئے آپ کو کیا پتا. یعنی اس معاملے میں آ کے اس انسان کی عقل کام نہیں کر رہی ہے. اور جو لوگ آج کے دنیا میں بھی ایمان سے محروم ہیں، وہاں ان کے بازاروں میں جا کر دیکھیں بت لٹکے ہوئے ہیں، یہ 5,000 کا، یہ 10,000 کا، یہ 20,000 کا، وہاں سے خریدیں گے اور اپنے گھر میں لا کے اسے اپنا معبود بنا لیں گے. پڑھا لکھا عقل مند ترقی یافتہ دور میں پیدا ہونے والا انسان ایمان اور ہدایت کے معاملے میں آ کر ایسی مت ماری گئی، اسے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کیا کر رہا ہوں. تو اس لیے ہمیں اللہ کی طرف سے ملنے والی ایمان اور ہدایت کی نعمت پر دل سے روزانہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ الحمدللہ ہمیں ایسے ماحول میں اللہ نے پیدا کیا اور ایسے دین کے ساتھ ہمیں تعلق نصیب فرمایا جو برحق ہے اور مضبوط دلیل پر کھڑا ہے. ہمارے پاس قرآن پاک، ہمارے پاس اللہ کا کلام موجود ہے اور ہمیں ایک ایک بات بتاتا ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یوں چلنے ہیں، یوں نہیں چلنا، یہ کرنے ہیں، یہ نہیں کرنا. پھر قرآن کی اللہ تعالیٰ نے شان بتلائی کہ یہ قرآن پاک ایسی کتاب ہے جو سابقہ تمام آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور اس میں ہم نے ضروری احکامات کی تفصیلات بتلائی ہیں. اس میں کوئی شک نہیں، یہ رب العالمین کی طرف سے اتارا گیا کلام ہے. اور یہ اگر اس کی حقانیت میں شک کرتے ہیں تو یہ بڑے ماہر ہیں، عربی دان ہیں، فصاحت اور بلاغت میں دنیا انہیں مانتی ہے. تو ذرا یہ اس کا مقابلہ تو کر کے دکھائیں، ایک صورت بنا کر دکھائیں، ایک آیت بنا کر لائیں. مگر یہ قرآن کا چیلنج آج تک کوئی پورا نہیں کر سکا. اگر کسی نے پورا کرنے کی کوشش کی ہے، اگر کسی نے مقابلہ کرنے کی کوشش کی ہے تو بری طرح ناکام ہوا ہے، بری طرح ناکام ہوا ہے. اس زمانے میں بھی کچھ لوگوں نے ایسی بے ڈھنگی آیات بنانے کی اور بے کار قسم کا کلام بنایا، تو مگر جب اس کو پڑھا گیا تو اس پر لوگوں نے اس کا مذاق اڑایا کہ یہ کیسا کلام ہے. جیسے الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، یہ سورت ہے. اس کے مقابلے میں مسیلمہ کذاب نے سورت بنائی الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل لہو خرطوم طویل. اس کا جو معنی ہے بہت غلط اور بیکار معنی ہے. ہاتھی، آپ کو کیا پتا ہاتھی کیا ہوتا ہے؟ اس کی ایک لمبی سونڈ ہوتی ہے اور اس کے اندر یہ ہوتا ہے. تو یہ تو کوئی کلام نہیں ہے، یہ تو کوئی مضمون نہیں ہے، بس ویسے عربی کے الفاظ جوڑ دیے. تو اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکا. دوسری بات، ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے جاتے ہوئے یہ نصیحت ارشاد فرمائی کہ میں 2 چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک مضبوطی سے پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کی کتاب یہ قرآن پاک ہے، اور نمبر 2 میری سنت ہے، میری حدیث ہے. اگر مسلمان قرآن کے ساتھ جڑا رہے، قرآن پاک کو سینے سے لگائے، قرآن پاک کو اوپر کے درجے پر رکھے تو یہ کبھی مار نہیں کھا سکتا. تو اس لیے ہمیں اپنی مصروف زندگی میں قرآن کے لیے ضرور وقت نکالنا چاہیے. یہ وہ کتاب نہیں ہے کہ رمضان آنے پر اسے صاف کیا، اس کی صفائی کی، اسے چوما، اسے کھولا اور پھر اسے لپیٹ کے رکھ دیا، اب اگلے رمضان میں کھولیں گے. یہ روزانہ ٹائم مانگنے والی کتاب ہے، اور یہ روزانہ اس لائق ہے کہ ہمیں اسے وقت دیں اور اسے کھول کر پڑھیں اور اسے سمجھنے کی کوشش کریں اور پھر اپنا عمل اس کے مطابق بنائیں. آج بڑے بڑے سمجھدار پڑھے لکھے اداروں کو چلانے والے لوگ، ان کی سورت فاتحہ تک ٹھیک نہیں ہوتی ہے. ان سے اگر سورت فاتحہ سنیں اس میں 10 غلطیاں نکل آئیں گی، اس لیے کہ انگریزی پر تو محنت کی ہے، انگریزی کو تو سیکھا ہے، مگر قرآن کے الفاظ کو سیکھا ہی نہیں ہے. یعنی شعور کے زمانے میں آنے کے بعد کبھی کسی استاد کے پاس جانے کی زحمت ہی نہیں کی ہے کہ کیا کرنا ہے قرآن سیکھ کے. پڑھتے ہیں اپنی زبان میں، پڑھتے ہیں غلطیوں کے ساتھ پڑھتے ہیں. تو بھائی کم از کم ہماری اتنی تجوید تو صحیح ہونا ضروری ہے، ہماری جو نماز کی قرات ہے وہ ڈھنگ سے ادا ہو سکے. اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. روزانہ ایک آیت بھی آپ اگر کسی استاد سے سیکھ لیں گے تو ایک ہفتے میں آپ کی سورت فاتحہ ہو جائے گی. تو ہمیں قرآن پاک کے الفاظ کو بھی سیکھنا چاہیے اور استاد سے سیکھنا چاہیے، اور قرآن پاک کے مضامین کو بھی سمجھنا چاہیے اور استاد کی مدد سے سمجھنا چاہیے. اس لیے کہ جہاں بسا اوقات آج کی جو نئی تعلیم ہے
اس سے یہ بندے کا ذہن بن جاتا ہے کہ میں تو پڑھا لکھا ہوں، مجھے کسی کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے۔ تو ہو سکتا ہے آپ اپنی تعلیم میں تو اس فارمولے کو چلا سکیں، مگر قرآن اور قرآن کی تعلیمات کے سلسلے میں اگر اس پر چلیں گے تو آپ اس میں پریشان ہو جائیں گے، آپ کہیں اور نکل جائیں گے، آپ بات قابو میں نہیں لا سکیں گے۔ تو استاد سامنے ہوں گے، کوئی بات نہیں ہے، وہ جیسے بتائیں گے ویسے پڑھتے جائیں، چلتے جائیں، آگے بڑھتے جائیں، تو ایک دن ایسا آئے گا کہ ہماری تجوید بھی بہتر ہوگی، اور نہیں تو کم از کم موٹی موٹی صورتوں کا ترجمہ اور اس کا مضمون بھی ہمارے سامنے آ جائے گا۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔